السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک ہارٹ ٹچ اسٹوری، دشمن کی تلاش۔ تیز دھار اس طرح بڑی صفائی سے پال کے دائیں رخسار پہ چل رہا تھا۔ بار بار لڑکا یقیناً اپنے کام میں ماہر تھا، جبھی تو اس نے پال کے چہرے پہ ہلکی سی خراش تک نہیں پڑنے دی تھی۔ پال بار بار لڑکے سے وہ سوال پوچھنے کے لیے بے حد مضطرب ہو رہا تھا جس کے لیے وہ 3000 میل کا طویل سفر طے کر کے یہاں اس جزیرے ہوائی تک پہنچا تھا۔ پال کا جی شدت سے بار بار لڑکے سے وہ سوال کرنے کو چاہ رہا تھا، مگر اس نے بدبخت تمام اپنی بے چینیوں اور اضطراب پہ قابو پا لیا اور سلون سے باہر ہونولولو کی اس مصروف ترین گلی شپ اسٹریٹ کی طرف دیکھنے لگا، جہاں بڑی تعداد میں خوشباش سیاح خوش رنگ اور پھولدار کپڑے پہنے، شانوں پہ کیمرے اور دوربینیں لٹکائے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے بے فکری سے گھوم رہے تھے۔ اگست کی تیز دھوپ بھی اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی تھی، جبکہ پال کا تمام جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اسے کچھ گھٹن اور وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ کیا تم کین سوا نامی کسی آدمی کو جانتے ہو؟ بار بار لڑکے کا شیپ بنا چکا تھا پال نے اس سے پوچھا۔ اچھی بات ہے، پال نے کہا اور پھر سلون کی باہر گلی میں سیاحوں کو مٹر گشت کرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ وہ 3000 میل کا طویل سفر طے کر کے یہاں اس لیے نہیں آیا تھا کہ وہ بار بار لڑکے سے غلط بات کا جواب سنے۔ وہ اس سے کین سوا کا پتہ معلوم کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ عجلت میں یہ بات بگڑ کر رہ جائے۔ وہ ہر کام صبر و تحمل اور خوب سوچ سمجھ کے کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کام میں ناکامی نہ ہو جس کے لیے وہ دور دراز کے جزیرے میں پہنچا تھا۔ اس بار بار لڑکے کو شیف کے پیسے دیتے ہوئے دکان سے باہر آ گیا۔ چند لمحے وہ اپنے دائیں بائیں دیکھتا رہا، پھر سیاحوں کی بھیڑ میں شامل ہو گیا۔ اس نے فرسٹ نیشنل بینک کی بڑی سی عمارت کو عبور کیا اور الیگزینڈر ہوٹل کی عمارت کے پاس پہنچ گیا، جہاں صرف ایک سڑک ساحلی سمندر کو جاتی تھی۔ سٹی ہال کے قریب کنگ اسٹریٹ پر ایک اچھا سا بار دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اسے شراب کی طلب محسوس ہو رہی تھی۔ پھر یہ کیا، وہ بار کے ایک پرسکون گوشے میں بیٹھ کے ایک آدھا گھنٹہ سوچ سکتا تھا، اپنا آئندہ پروگرام مرتب کر سکتا تھا۔ یہ سوچ کر وہ اس صاف ستھرے بار میں گھس گیا اور ایک گوشے کی میز پہ بیٹھ کے ویٹرز کو مارٹینی کا آرڈر دے دیا۔ مارٹینی کی چسکیاں لیتے ہوئے وہ اپنے سینے کے درد کے بارے میں سوچنے لگا جو کسی طرح ختم ہونے میں نہیں آتا تھا۔ پھر اس کے خیالات کا دھارا حسین اور جمیل لیزا کی طرف مڑ گیا، بھورے بالوں والی لیزا، دلکش، جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا اور وہ بھی اسے دل کی گہرائیوں سے چاہتی تھی۔ بہت دیر تک وہ ساحل سمندر پہ بے مقصد گھومتا رہا، جہاں غسل کے لباس میں ملبوس جوڑے رنگ برنگی چھتریوں تلے آرام دہ کوچ پہ نیم دراز خوش گپیوں اور خوش فیلیوں میں مشغول تھے۔ پال ساحل کو نرم سرد ریت پر ننگے پاؤں پھرتے ہوئے انہیں دیکھتا رہا اور ٹھنڈی آہیں بھرتا رہا۔ کاش لیزا اس کے ساتھ ہوتی تو پھر کتنا لطف آتا۔ وہ دونوں مل کے سمندر کے شفاف اور ٹھنڈے پانی میں نہاتے، ایک دوسرے پہ پانی کے چھینٹے اڑاتے، اٹکلیاں کرتے، پھر کسی خوش رنگ چھتری کے نیچے آرام دہ کوچوں پہ نیم دراز پیار محبت کی باتیں کرتے۔ پال کے جسم میں شدید نفرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بیچ لیں۔ شام کو وہ دوبارہ باربر کی دکان پہ جا پہنچا۔ وہ لڑکا ایک مقامی بوڑھے کے بال کاٹ رہا تھا جس نے اس کی شیف بنائی تھی، جس سے اس نے کین سوا کا پتہ دریافت کیا تھا۔ پال باربر کی دکان سے قدرے فاصلے پہ ایک گلی میں اس لڑکے کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ گلی میں داخل ہوا تو پال ایک دیوار کے اوٹ سے نکل کے اسے پکڑنے کے لیے بڑھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے 2 قدم پیچھے ہٹ کے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پال نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور دھکیلتے ہوئے اینٹوں کی دیوار سے ٹکا دیا۔ کین سوئی کہاں ہے وہ؟ پال کے دیکھتے ہی دیکھتے لڑکے نے اپنی جیب سے ہاتھ باہر نکالا جس میں ایک تیز دھار چاقو دبا ہوا تھا، لیکن پال اس کے لیے پہلے ہی سے تیار تھا۔ اس نے گھما کے پوری قوت سے گھوسا لڑکے کے پیٹ پہ دے مارا۔ چاقو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے کنکریٹ کے فٹ پاتھ پہ جا گرا اور وہ دونوں
ہاتھوں سے پیٹ پکڑے درد کی شدت سے دوہرا ہو گیا۔ پال نے اپنی جیب سے اخبار کا ٹکڑا نکالا اور لڑکے کی آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ اسے دیکھ رہے ہو، یہ تصویر جشن اکتوبر کے موقع پہ کھینچی گئی ہے۔ تمہارے پیچھے جو آدمی کھڑا ہے اس کا نام کین سوا ہے۔ میں اسے نہیں جانتا۔ پال نے ایک زوردار ہاتھ اس کے منہ پہ مارا اور کہا، میں تمہاری تلاش میں 3000 میل دور سے آیا ہوں۔ تمہاری کین سوا نامی جو شخص ہے 6 سال سے میں اس کی تلاش میں ہوں۔ بتاؤ مجھے کہاں ہے وہ؟ ذرا عقل مندی دکھانے کی کوشش کی تو اس دیوار میں گھسا دوں گا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ شخص کون ہے اور کہاں رہتا ہے۔ یہ تصویر کہاں کھینچی گئی تھی؟ جوہو کلب میں، جو شہر سے کچھ فاصلے پر ڈائمنڈ ہیڈ کے پاس ہے۔ جیسے ہی پال آگے بڑھا، لڑکے نے برق رفتاری سے جھپٹ کر چاقو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ پال نے فوراً ہی پلٹ کر اسے زوردار لات اس کے پیٹ میں ماری اور اسے سڑک پہ چھوڑ کے آگے بڑھ گیا۔ رات کے باوجود ہونولولو کے درجہ حرارت میں کوئی کمی نہیں ہوئی تھی۔ پال نے ڈائمنڈ ہیڈ کے پاس اپنی کرائے کی کار چھوڑ دی اور ساحل سمندر کی طرف چل پڑا، جہاں ہونولولو کلب کی قدیم عمارت استادہ تھی۔ وہ اس کے بالوں کو اڑا رہی تھی۔ وہ پھر اپنے آپ کو جوان محسوس کر رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ حسین اور جمیل لیزا اس کے ساتھ ہے اور ہنستی مسکراتی اس کے برابر چل رہی ہے۔ جوہو کلب ہونولولو ڈسٹرکٹ میں شامل تھا، لیکن شہر کے مرکزی کاروباری علاقے سے 5 میل دور واقع تھا۔ کلب بڑی خوبصورت جگہ پہ بنایا گیا تھا۔ اس عمارت کو چاروں طرف سے پام کے تناور درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ صدر دروازے کے پاس طرح طرح کے خوش رنگ پھولوں کے تختے بنے ہوئے تھے۔ پال ڈائننگ ہال سے گزرتا ہوا بار میں جا پہنچا۔ یہاں کا انچارج کون ہے؟ اس نے اٹینڈر سے پوچھا۔ مسز کون، وہ خاتون جو ہیڈ اسٹینڈ کے پاس کھڑی ہیں۔ پال نے کچھ دیر انتظار کیا، حتیٰ کہ اس نے ہوائی کی مخصوص پھولدار شرٹ پہنے ہوئے سازندوں سے اپنی گفتگو ختم کر دی اور بار کی طرف بڑھ گئی، جہاں اس نے خوبصورت ویٹرز کو کچھ ہدایت دی۔ اس کے سائٹن کے بھڑکیلے لباس کو درست کیا اور آگے چل دی۔ مسز کون، فرمائیے۔ اس نے اپنے سرخ اور مرطوب ہونٹوں پہ کاروباری انداز کی مسکراہٹ بکھیری۔ کیا میں آپ سے آپ کے گاہک کے بارے میں بات کر سکتا ہوں؟ تمہارا تعلق پولیس سے ہے؟ نہیں۔ وہ اس کے برابر رکھے ہوئے بار اسٹول پہ بیٹھ گئی۔ تم جس چیز کے بارے میں چاہو مجھ سے بات کر سکتے ہو، مگر جواب دینے سے پہلے میں یہ دیکھوں گی وہ بات کیا ہے۔ کین سوا نامی شخص کو آپ جانتی ہیں؟ میں نے یہ نام اس سے پہلے نہیں سنا۔ اس نے ایک بار پھر جیب سے وہ اخبار کا ٹکڑا نکالا۔ یہ ہے وہ شخص جس کا نام کین سوا ہے۔ تمہیں یہاں کے بارے میں کس نے بتایا؟ بیسٹ اسٹریٹ پہ واقع ہیئر کٹنگ سیلون کے باربر لڑکے نے۔ اس کا نام تصویر کے نیچے درج ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ تصویر جشن اکتوبر کے موقع پہ کھینچی گئی ہے۔ پال نے مارٹینی کا آرڈر دیا۔ وہ مسلسل اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ بالآخر اس نے کہا، یقیناً یہ ہمارا ایک گاہک ہے، شادی شدہ ہے اور شہر میں اس کا بہت بڑا سا مکان ہے، لیکن اس کا نام کین سوا نہیں ہے۔ تو پھر کیا نام ہے اس کا؟ یہ میں بعد میں بتاؤں گی، پہلے تم میرے چند سوالوں کے جواب دو۔ تم کون ہو اور اس شخص سے تم کیا چاہتے ہو؟ ویسے تم دیکھنے میں پولیس والے بالکل نہیں لگتے۔ میرا پولیس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں کچھ ذاتی وجوہات کی بنا سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کچھ دیر گرد و پیش کا جائزہ لیا، پھر بولی، اپنا گلاس اٹھاؤ، میرے پیچھے میرے دفتر میں چلے آؤ۔ دفتر کے دریچے سے ساحل سمندر کا منظر بے حد حسین لگ رہا تھا۔ پال اس کے سامنے فوم ربر کے ایک آرام دہ صوفے میں دھنس گیا۔ دفتر اسے کچھ مردانہ سا لگ رہا تھا۔ کیا آپ کے شوہر؟ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، مسز کون نے اس کے نامکمل سوال کے جواب میں کہا۔ یہ اسی کا کلب تھا۔ 1 سال قبل کار کے حادثے میں وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ اس وقت سے یہ کلب میری ملکیت ہے۔ بے حد افسوس ہوا یہ سن کر۔ کیوں؟ اس کی موت کا تمہیں کوئی افسوس ہے؟ کیوں افسوس ہے جبکہ تم اسے جانتے بھی نہیں؟ ویسے تم کین سوا کا پتہ کیوں معلوم کرنا چاہتے ہو؟
پہلے آپ مجھے اس کا پتہ بتائیں، پال نے شراب کی چسکی لے کر کہا۔ اگر تم مجھے یہ بتا دو کہ اس کے بارے میں تمہارے عزائم کیا ہیں تو میں تمہیں اس کا پتہ بتا سکتی ہوں۔ پال مسز کون جیسی عورتوں کا شدائی تھا جو ضرورت سے زیادہ ہی نخرے دکھاتی ہیں۔ اس نے اندازہ لگایا کہ وہ اس خوبصورت عورت پر بھروسہ کر سکتا ہے اور اسے یہ بات بتا سکتا ہے جو وہ کسی کو نہیں بتانا چاہتا تھا۔ یہ پچھلی جنگ کا واقعہ ہے، اس نے کہا، جو شمالی بورنیو میں پیش آیا تھا۔ جنگ کو ختم ہوئے تقریباً 6 سال ہو گئے تھے۔ اب تو سپاہی کوریا میں دوسری جنگ لڑ رہے ہیں، مگر پچھلی جنگ ابھی میرے لیے ختم نہیں ہوئی، پال نے کہا۔ پچھلے 6 سالوں سے میں کین سوا کو پاگلوں کی طرح تلاش کر رہا ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں اچانک میں نے اس کی تصویر اخبار میں دیکھی اور پوچھتا پوچھتا اس ہوائی جزیرے میں پہنچ گیا۔ اب میں غالباً اس کے بہت قریب پہنچ گیا ہوں۔ اسے تلاش کرنے کے بعد تم کیا کرو گے؟ اس نے پوچھا۔ اسے قتل کر دوں گا، پال نے مختصر جواب دیا۔ کیا اس سے تمہاری دشمنی اتنی ہی شدید ہے کہ تم اسے قتل کرنے تک سے گریز نہیں کرو گے؟ ہاں، یہ میرا دشمن نمبر 1 ہے، مجھے اس سے شدید نفرت ہے۔ میں تمہیں اس سے دشمنی کی وجہ بتاتا ہوں مسز کون۔ پال اسے سب کچھ بتانا چاہتا تھا کیونکہ اب چوہے بلی کا کھیل ختم ہو گیا تھا۔ کین سوا کا اس جزیرے پر اس نے سراغ لگا لیا تھا، اب وہ اس کے بارے میں بات کر سکتا تھا۔ میری بیوی لیزا اور میں جنگ سے قبل ربر کا ایک پلانٹ لگانے شمالی بورنیا گئے تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی جوان تھے اور ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ہماری ازدواجی زندگی مسرتوں خوشیوں سے عبارت تھی، لیکن پرل باربر کے ثانیہ نے ہماری مسرتوں اور خوشیوں کا خاتمہ کر دیا۔ جاپانی ہر چیز اور ہر جگہ پہ چھاتے چلے گئے۔ پھر اچانک ہمیں جنگی قیدی بنا لیا گیا، حالانکہ ہم نے کبھی جنگ میں ذرا برابر بھی حصہ نہیں لیا تھا۔ مردوں کو ایک کیمپ میں اور عورتوں کو اس سے بہت دور ایک دوسرے کیمپ میں رکھا گیا۔ مجھے میری بیوی سے جدا کر کے مردودوں کے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد سے آج تک میں نے لیزا کو نہیں دیکھا، البتہ 3-4 بار ہمیں ایک دوسرے کے خطوط ضرور ملے تھے۔ کتنا عرصہ تم نے کیمپ میں گزارا؟ 3.5 سال، 42 مہینے میں نے اپنی بیوی سے دور مختلف جنگی کیمپوں میں گزارے۔ لیزا وہاں سمندر کے کنارے عورتوں کے ولیمہ نامی ایک کیمپ میں بھیج دی گئی۔ کین سوئی نامی ایک جاپانی آفیسر عورتوں کے اس کیمپ کا انچارج تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ جاپانی ہے۔ وہ واقعی جاپانی نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ اس کا تعلق منگولیا یا کوریا سے ہے، لیکن جاپان کی فوج میں وہ کرنل کے عہدے پہ فائز تھا۔ میں نے اسے صرف ایک مرتبہ اس دن دیکھا جب ہماری بیویاں ہم سے جدا کر دی گئی تھیں۔ مجھے یاد ہے کہ وہ عام جاپانیوں کی نسبت طویل قدامت اور میری توفیق کے برخلاف نوجوان تھا۔ ایک عرصے تک مجھے اس کی آنکھوں میں نمایاں ہوس کی چمک پریشان کرتی رہی۔ لیزا کی فکر نے میری راتوں کی نیند اور دن کا سکون چھین لیا تھا۔ میں بیان نہیں کر سکتا وہ دن میں نے کس قدر تکلیف اور اذیت میں گزارے ہیں۔ مسز کون نے ایک سگریٹ نکال کے سلگایا اور ہلکے ہلکے کش لگانے لگیں۔ اس کے چہرے پہ اب افسردگی پھیل گئی تھی۔ مگر تم مجھے آخر یہ سب کیوں سنا رہے ہو؟ اس نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں تمہیں یہ سب کچھ سنا کر اپنے دل کی بھڑاس نکالنا چاہتا ہوں، اس غبار کو ختم کر دینا چاہتا ہوں جو میرے دل پہ چھایا ہوا ہے۔ میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی نفرت ہے جو مجھے زندہ رکھے ہوئے ہے۔ 6 سال سے میں اپنی بیوی کی قاتل کو تلاش کر رہا ہوں۔ وہ رک کر چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے ایک سرد آہ بھری اور کہا، میرا جنگی کیمپ برطانوی چھاتہ بردار فوج نے آزاد کروایا۔ جاپانی محافظوں نے جنگ کے خاتمے کا اعلان سنا اور جواب میں ایک گولی چلائے بغیر ہتھیار ڈال دیے۔ میں فاتح فوج کے سپاہیوں کے ساتھ قہقہہ لگاتا اور اچھلتا کودتا لیزا کے جنگی کیمپ جا پہنچا۔ لیزا کی رہائی کے موقع پہ میں وہاں موجود رہنا چاہتا تھا، لیکن کہتے رہو، میں سن رہی ہوں، مسز کون نے منہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے کہا۔ جب کین سوئی نے سنا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور فاتح فوج پہنچنے والی ہے تو اس نے ان 57 عورتوں کو میدان میں جمع کیا جو جاپانی محافظوں کی بے پناہ تشدد، بربریت اور درندگی کے باوجود زندہ بچی رہی تھیں۔ جنگی کیمپ کے میدان میں کین سوا نے ان تمام مظلوم علم رسیدہ عورتوں کو 3 قطاروں میں کھڑا کیا اور محافظوں کو حکم دیا کہ
مشین گن سے ان کے جسموں کو چھنی کر دیا جائے۔ کینس ہوا کہ وحشیانہ حکم کی تکمیل کر دی گئی۔ پھر تمام لاشوں کو میدان کے بیچ میں ایک ڈھیر کی صورت میں جمع کیا گیا اور ان پہ پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دی گئی۔ پال نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا، جب ہم وہاں پہنچے تو آگ بجھ چکی تھی۔ کینس ہوا اور اس کے ساتھی جنگل میں فرار ہو چکے تھے۔ بعد میں کچھ محافظوں کو پکڑ لیا گیا جنہوں نے یہ لرزہ خیز واقعہ بیان کیا۔ اعلیٰ حکام نے اس شبے کا اظہار کیا ہے کہ کینس ہوا نے اپنے آپ کو باہر کا باشندہ ظاہر کیا ہے اور فلپین کی طرف بھاگ گیا ہے، لیکن کوئی بھی اس کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس نے اس قدر لرزہ خیز اور وحشیانہ اقدام کیوں کیا جبکہ جنگ ختم ہو چکی تھی؟ پال نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ لرزہ خیز منظر گھوم رہا تھا، عورتوں کی جلی ہوئی جھلسی ہوئی لاشیں جن سے وہ ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا، فضا میں پھیلی ہوئی انسانی گوشت کے جلنے کی بسان اور جا بجا بکھری ہوئی مظلوم عورتوں کی ہڈیاں۔ وہ سر تا پاؤں تک لرز گیا۔ بعد میں جو محافظ پکڑے گئے انہوں نے کہا، ان کے بیان کے مطابق جنگی عورتوں کی روزانہ عصمت دری کی جاتی تھی، ان پہ بے پناہ تشدد کیا جاتا تھا۔ پھر جو عورتیں ان مظالم کے نتیجے میں ہلاک ہوتی، ان کی لاشیں جنگل میں پھینکوا دی جاتی تھیں۔ کینس ہوا ان تمام عورتوں کو ہلاک کر دینا چاہتا تھا۔ جو اس کے ہولناک جرائم کی عینی شاہد تھی، وہ جانتا تھا کہ اگر فاتح فوج کی آمد تک وہ رکا رہا تو گرفتار کر لیا جائے گا، پھر اس پر ان جرائم کے الزام میں فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ چنانچہ اس نے تمام بچی کچی عورتوں کو ہلاک کر دیا اور خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں فرار ہو گیا۔ وہ جاپانیوں جیسا نظر نہیں آتا تھا، چنانچہ وہ بڑی آسانی سے حکام کی نظروں میں دھول جھونک کر شمالی بورنیو سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا۔ تم کس طرح یقین سے کہہ سکتے ہو کہ تصویر میں جو شخص ہے وہ کینس ہوا ہے؟ تم نے اسے صرف ایک مرتبہ دیکھا تھا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہی شخص ہے۔ دوران جنگ میں نے اس کی کئی تصویریں اخبار میں دیکھی تھیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ شخص میرا دشمن کینس ہوا ہے۔ کیا اس کے قتل سے تمہاری بیوی واپس مل جائے گی؟ اگر وہ زندہ رہا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نہیں، اس کے قتل سے یا اس کے زندہ رہنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، سوائے اس کے کہ میں ایک بار پھر سکون کی نیند سونے لگوں گا اور لیزا کا تصور کیے بغیر کسی دوسری عورت سے اظہار الفاظ بھی کر سکوں گا۔ مجھ سے تم کیا چاہتے ہو؟ اس کا موجودہ نام اور پتہ، بس یہی کچھ میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں، باقی سب کچھ میں خود کر لوں گا۔ اگر یہی شخص کینس ہوا ہے تو پھر اب اس کا موجودہ نام والٹر تھاؤ ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ وہ جزیرہ ہوائی کا باشندہ ہے، منجمد غذا امپورٹ کرتا ہے اور اس کا کاروبار خاصا کامیاب ہے۔ اس کی ایک کینیڈین بیوی ہے، بچہ ایک بھی نہیں ہے۔ المون کے پاس وہ ایک بڑے سے مکان میں رہتا ہے۔ یہ جگہ کشتیوں کے ہاربر سے قدرے فاصلے پر ہے۔ پال اپنی نشست سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ شکریہ، اس نے کہا، میرا خیال ہے آپ اسے میرے جانے کے بعد فون کر کے میری آمد کی اطلاع دیں گی۔ مجھے کیا پڑی ہے کہ اس قسم کے فضول کام کرتی پھروں، اس نے آہستہ سے کہا۔ اسے پہلے ہی تمہاری آمد کا پتہ چل گیا ہوگا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ باربر لڑکا والٹر تھاؤ کا بھتیجا ہے۔ پال کو بغیر کسی وقت اور پریشانی کے مکان مل گیا۔ واقعی مکان بہت بڑا اور بے حد خوبصورت تھا، قدیم و جدید طرز کا تعمیر کا حسین امتزاج، بلند و بالا درختوں کے جھنڈ میں گھرا ہوا ہے۔ اب اس نے ایک کارنر پہ اپنی کرائے کی کار کو روکی اور اسٹیئرنگ وہیل پہ دونوں ہاتھ ٹکائے مکان کی طرف چند لمحوں تک دیکھتا رہا۔ پھر اس نے اپنی رسٹ واچ پہ نظر ڈالی۔ 11:05 ہوئے تھے۔ اس نے اسٹیئرنگ وہیل پہ اپنی پیشانی ٹکا دی اور لیزا کے بارے میں سوچنے لگا۔ 5 منٹ اسی طرح گزر گئے۔ پھر اس نے اپنے برابر رکھے ہوئے بریف کیس کو کھولا اور نیلے اسٹیل کا لمبی نال والا ریوالور نکال لیا۔ بلی چوہے کا کھیل ختم ہو چکا ہے، اس نے سوچا۔ اب کینس ہوا کو دنیا کی کوئی طاقت میرے ہاتھوں مرنے نہیں بچا سکتی۔ میں اپنے ریوالور کی ساری گولیاں اس کے سینے میں پیوست کر دوں گا۔ اس نے صدر دروازے کے برابر لگی اطلاعی گھنٹی کا بٹن دبایا اور انتظار کرنے لگا۔ 1 منٹ بعد دروازہ کھلا۔ وہ ایک مقامی نوجوان اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ فرمائیے، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ والٹر تھاؤ
کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ کو ان سے کیا کام ہے؟ میرے پاس ان کے لیے ایک نہایت اہم ذاتی پیغام ہے۔ مسٹر تھاؤ گھر پہ نہیں ہے۔ پال 3000 میل کا فاصلہ طے کر کے یہاں اس لیے نہیں آیا کہ ملازم کا کوڑا جواب سنے اور چپ چاپ واپس چلا جائے۔ میں ان کا انتظار کروں گا، پیغام نہایت اہم ہے۔ وہ آج رات گھر واپس نہیں آئیں گے تو پھر میں ان سے ملاقات کہاں کر سکتا ہوں؟ نوجوان نے لاپرواہی سے شانے اچکائے بولے، آپ ان سے کل ان کے دفتر میں ملاقات کر سکتے ہیں۔ نہیں، اب مزید انتظار میرے برداشت سے باہر ہے۔ اس نے سوچا، میں اب چند گھنٹے بھی انتظار نہیں کر سکتا۔ دروازہ بند ہونے ہی والا تھا کہ پال نے اپنی ٹانگ اس میں اڑا کے نوجوان کو زور سے پیچھے دھکا دیا۔ بتاؤ مجھے، کہاں ہے وہ؟ مقامی نوجوان جو بری طرح بوکھلایا ہوا تھا ایک دم چیخ پڑا، لیتی لیتی بچاؤ مجھے۔ پال نے جلدی سے اس کے دائیں طرف دیکھا۔ باربا لڑکا غصے میں بھرا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بڑا سا تیز دھار چمکتا ہوا چاقو تھا۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ ریوالور نکال کے اس پر فائر کیا جا سکے، چنانچہ اس نے باربا لڑکے کو وار کو دائیں ہاتھ سے روکا اور اس ہاتھ سے گھما کے ایک زوردار گھونسا اس کے پیٹ میں دے مارا۔ لڑکا، جس کو نوجوان نے لینی کے نام سے پکارا تھا، پیچھے کی طرف لڑکھڑایا اور پشت کے بل زمین پہ گر گیا۔ یہ دیکھ کے نوجوان لرزتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ پال نے اچھل کے ایک زوردار لات اس کے پیٹ میں رسید کی۔ نوجوان ڈکارتا ہوا چاروں شانے چت ہو گیا۔ اس کے منہ سے کراہیں نکل رہی تھیں۔ پال نوجوان سے نمٹ کے باربا لڑکے کے نینی کی طرف متوجہ ہوا۔ اس وقت تک وہ اپنا ریوالور نکال چکا تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں ہاتھوں میں پکڑے پیٹ اٹھا، پال نے ریوالور کی نال اس کی کن پٹی سے لگا دی۔ ذرا بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو گولی کن پٹی کے پار ہوگی۔ اب بتاؤ کہاں ہے وہ؟ پال نے ریوالور کا دستہ اس کے رخسار پہ سیدھا کر دیا۔ گرم گرم خون اس کے منہ سے بہنے لگا۔ کہاں ہے وہ؟ سیدھی طرح اس کا پتہ بتا تو، ورنہ ریوالور کی گولیاں تیرا بھیجا اڑا دیں گی۔ لینی نے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھڑایا اور بھاگنے کی کوشش کی، لیکن پال کی ایک ہی ٹھوکر نے اسے زمین چاٹنے پہ مجبور کر دیا۔ بتاؤ کہاں ہے وہ؟ پال نے غرا کے کہا۔ میں پوچھتا ہوں کہاں ہے وہ؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ کہاں ہے وہ؟ پال نے ریوالور کا دستہ اس کے سر پہ دے مارا۔ وہ 1 انچ لانچ میں ہے اور وہ لانچ کشتیوں کے باربر میں کھڑی ہے۔ پال نے اسے ٹھوکر ماری اور مکان سے باہر نکل گیا۔ جزیرہ ہوائی آتے ہی وہ طیارے میں یہاں کے نقشے اور گائیڈ بک کا مطالعہ کرتا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کشتیوں کا ہاربر الامونا کے قریب ہی ہے۔ چاند کی روشنی میں کشتیوں کے ہاربر کا منظر بے حد حسین لگ رہا تھا۔ ہاربر کی دیوار سے پانی کے ٹکرانے کا ہلکا ہلکا شور سنائی دے رہا تھا۔ پال نے آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھا اور زیر لب بڑبڑایا، کین سوا کو کل صبح کا سورج طلوع ہوتے دیکھنا نصیب نہیں ہو سکے گا۔ پال نے بغور ہاربر کا جائزہ لیا اور 150 کے قریب کشتیاں، کچھ لانچیں کھڑی تھیں۔ ڈاک پہ ایک چھوٹا سا شیڈ بنا ہوا تھا جس میں مدھم روشنی کا ایک بلب جل رہا تھا۔ غالباً اس شیڈ میں ماہی گیر مچھلیاں نیلام کرتے ہوں گے، پال نے سوچا، اور شیڈ کے نیچے کھڑا ہو کے بظاہر غائبانہ پیشکش جائزہ لینے لگا۔ ایک بڑی سے تخت پر ایک شخص ملاحوں کا سا لباس پہنے سو رہا تھا۔ والٹر تھاؤ کی لانچ کون سی ہے؟ پال نے ملاح کو بیدار کر کے پوچھا۔ تم کون ہو؟ پال نے جلدی سے ریوالور نکال لیا۔ میں تمہیں قتل کر دوں گا، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ میں 3000 میل کا فاصلہ طے کر کے یہاں پہنچا ہوں، اپنے راستے میں کسی رکاوٹ کو برداشت نہیں کروں گا۔ مسٹر، یہ ریوالور میرے منہ کے قریب سے ہٹاؤ، مجھے وحشت ہو رہی ہے اور میرے سر پہ خون سوار ہے۔ بتاؤ والٹر تھاؤ کی لانچ کہاں ہے؟ ہاربر کے آخر میں کھڑی ہے، پیلے رنگ میں اس پر سابو لکھا ہوا ہے۔ پال نے پوری قوت سے ریوالور کا دستہ ملاح کے سر پہ دے مارا۔ وہ لڑکھڑا کے تخت کے نیچے جا پڑا۔ اسے معلوم تھا ملاح کا بیان بالکل درست ہے۔ سابو جنگی کیمپ کے نزدیک واقع ایک چھوٹے سے قصبے کا نام ہے۔ ملاح کو بے ہوش چھوڑ کر وہ شیڈ سے باہر نکلا اور دبے قدموں لکڑی کے ڈاک کی طرف بڑھنے لگا۔ سوائے پانی کے ہلکے شور کے اور کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پال سمندر کی محض بو اپنے نتنوں میں محسوس کر رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ جنگی کیمپ میں بھی
ہوا شمال کی جانب سے ایسی قسم کی بو اپنے ساتھ لاتی تھی، بس اب کھیل ختم ہونے والا تھا۔ اس کے دل میں بھڑکتی ہوئی انتقام و نفرت کی آگ سرد ہونے والی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سابو برتھ نمبر 8 پر کھڑی ہوئی تھی، ہلکولے لے رہی تھی۔ پال نے ریوالور کے دستے پہ اپنی گرفت مضبوط کر لی اور لاؤنج پہ بغیر کوئی آواز پیدا کیے چڑھ گیا۔ کیبن کے آدھے سائے میں کھڑا ہو کے کین سوا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ طویل قدامت اور سیاہ تھا۔ چاند کی روشنی میں اس کی کینہ توز پرہوس آنکھیں چمک رہی تھیں۔ کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ اپنا کام بتاؤ مسٹر۔ ہیلو مسٹر کین سوا۔ پال نے ریوالور کی نالی اس کے رخ اس کے سینے کی طرف کر دیا، لیکن اس کا ارادہ بھی فائر کرنے کا نہیں تھا۔ وہ پہلے اس کی موت کی وجہ بتانا چاہتا تھا۔ میرا نام والٹر تھاؤ ہے اور میں جزیرہ ہوائی کا باشندہ ہوں۔ بکواس کرتے ہو تم۔ میری ملاقات تم سے صرف ایک مرتبہ ہوئی تھی، لیکن مجھے تمہارا منحوس چہرہ اب تک یاد ہے۔ میں تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ تم جاپان کی بحری فوج کے سابقہ کرنل کین سوا ہو، شمالی بورنیو میں سابر کے نزدیک عورتوں کے ایک جنگی کیمپ کے کمانڈر۔ جھوٹ، سفید جھوٹ۔ میرا نام والٹر تھاؤ ہے اور میں منجمد غذا امپورٹ کرتا ہوں۔ بکواس بند کرو۔ تم جاپانی فوج کے شکی قلب کرنل سوا کین ہو۔ تمہاری آواز، تمہارا انداز اب تک میرے دل میں نقش ہے۔ پھر تم نے اپنی لاؤنج کا نام سابو بھی رکھا ہوا ہے، جو تمہارے کرنل کین سوا ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ طویل قدامت شخص نے ایک قدم آگے بڑھایا، لیکن اس کے دونوں ہاتھ تاریکی ہی میں رہے۔ پلیز آہستہ بات کرو، اس نے آہستہ سے کہا۔ میری بیوی اندر کیمپ میں سو رہی ہے۔ میں تم سے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ میرا نام والٹر تھاؤ ہے اور میں ایک مقامی تاجر ہوں۔ کوئی فائدہ نہیں کین سوا، میں تمہیں پہچان چکا ہوں۔ اب میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کیوں تمہیں موت کے گھاٹ اتارنا جا رہا ہوں۔ وہ 57 عورتیں جنہیں تمہارے حکم سے ہلاک کر کے جلا دیا گیا، ان میں میری بیوی بھی شامل تھی، جس کا نام لیزا پال تھا۔ بھورے بالوں والی حسین و جمیل لیزا، جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی، جسے میں اپنے دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا۔ جنگ سے پہلے ہم شکاگو سے ربر پلانٹ کے سلسلے میں شمالی بورنیو آئے۔ جس وقت تم نے لیزا کو مجھ سے جدا کیا، اس وقت سے اب تک میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ جب مجھے اس کی موت کا علم ہوا تو میری حالت غیر ہو گئی۔ میں نیم مردہ ہو گیا۔ ممکن تھا کہ مر جاتا، لیکن لیزا کے انتقام کی خواہش نے مجھے مرنے نہیں دیا۔ میں تمہیں تلاش کرتے کرتے مایوس ہو چکا تھا، لیکن ایک دن اتفاق سے اخبار میں تم پہ نظر پڑی۔ میں نے بار بار لڑکے کو تلاش کیا، پھر مسز کون کو اور پھر تمہیں۔ میں یہاں ہوائی میں پلا بڑھا ہوں۔ تمہارے خیال میں تمہاری منحوس چہرے کو بھلا سکتا ہوں؟ کیا میں حلیہ و وضاحت سے جاپانی نظر آتا ہوں؟ نہیں، البتہ تم دیکھنے میں ایک سفاک قاتل ضرور معلوم ہوتے ہو۔ وہی سفاک اور ظالم قاتل جس کو میں 6 سال سے تلاش کر رہا ہوں۔ تم مجھے بغیر کسی ثبوت اور بغیر کسی وجہ کے قتل کر دو گے؟ پال قدرے تذبذب ہوا۔ اس کی انگلی ٹریگر پہ جمی ہوئی تھی۔ اسے اچانک گائیڈ بک میں پڑھی ہوئی ایک چیز یاد آ گئی۔ بقول تمہارے اس جزیرے میں پلے ہوئے بڑے ہوئے ہو، ہاں، پھر لڑکپن میں تم مقامی چڑیا گھر تو کئی مرتبہ گئے ہوگے۔ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ کیا تم پاگل ہوئے ہو؟ نہیں، مجھے چڑیا گھر کے جانوروں کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ وہاں کل کتنے سانپ ہیں؟ مجھے کیا معلوم، تعداد کم بیشی تو ہوتی رہتی ہے۔ کتنے سانپ چڑیا گھر میں ہیں کین سوا؟ کتنے سانپ ہیں وہاں؟ میرا خیال ہے 3-4 سانپ ہوں گے۔ میں صحیح تعداد کیسے بتا سکتا ہوں؟ پال نے سر کو نفی میں جنبش دی۔ تمہارا جواب بالکل غلط ہے کین سوا۔ یہاں کا کوئی بھی باشندہ جو اس جزیرے میں پلا بڑھا ہو، اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ اس جزیرے میں کہیں بھی سانپ نہیں۔ یہاں سانپ کا داخلہ قانونی طور پر ممنوع ہے۔ کوئی شخص بھی یہاں باہر سے سانپ نہیں منگوا سکتا، چڑیا گھر کے لیے بھی نہیں۔ اس جزیرے میں کہیں بھی سانپوں کا وجود نہیں ہے کین سوا۔ ٹھیک ہے، اس نے بے جان سی آواز میں کہا، لیکن کیا ہم اب مصلحت نہیں کر سکتے؟ میں یہاں مصلحت کرنے نہیں آیا کین سوا، تمہیں قتل کرنے آیا ہوں۔ طویل قدامت شخص سر تا پاؤں تک لرز کر رہ گیا۔ میں 3000 میل سے اس لیے یہاں نہیں آیا ہوں کہ تمہیں قتل
تمہیں قتل کر کے اپنے انتقام کی آگ کو سرد کر سکوں۔ میں کسی بھی قسم کی مصلحت کرنا نہیں چاہتا۔ میں بھی یہاں بہت دور سے آیا ہوں۔ میں اب پہلے جیسا کینسوا نہیں رہا۔ میں اس قسم کا آدمی نہیں رہا جس سے تم نفرت کرتے ہو۔ اپنا ریوالور پھینک دو، میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ۔ میرے ہاتھوں میں تمہاری موت یقینی ہے کینسوا۔ میں شمالی بورنیو کے دشوار گزار جنگل عبور کر کے یہاں مرنے کے لیے نہیں آیا۔ میرے دوست، میرا یقین کرو، اب میں بالکل بدل چکا ہوں۔ جیسے ہی کینسوا کے منہ سے آخری الفاظ ادا ہوئے، پال نے ٹریگر دبا دیا۔ اس نے کینسوا کو دل کے مقام پہ ہاتھ رکھتے ہوئے گرتے ہوئے دیکھا، پھر ٹریگر مسلسل دباتا رہا۔ 1 فائر، 2 فائر، پال، لیزا پال، اس نے چلا کے کہا۔ شیطان درندے، یاد رکھو اس کا نام لیزا پال ہے۔ 3، 4، 5، کل 5 فائر اس نے کیے اور اب کینسوا کی لاش اس کے سامنے خون میں لت پت پڑی تھی۔ پال کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی سینہ توڑ کے باہر نکل آئے گا، لیکن ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا تھا۔ انتقام کی آگ ابھی پوری طور پہ سرد نہیں ہوئی تھی۔ اس کے ریوالور میں ابھی ایک گولی باقی تھی اور وہ اسے کینسوا کی بیوی کے سینے میں اتارنا چاہتا تھا۔ کینسوا کاش زندہ ہوتا اور اپنی بیوی کو مرتے ہوئے دیکھتا جس طرح اس کی بیوی لیزا مری تھی۔ سختی سے ریوالور پکڑے اس نے کینسوا کی خون کی تالاب کو عبور کیا اور کیبن کے دروازے کے سامنے پہنچ کے اسے زوردار ٹھوکر ماری۔ دروازہ پوری طرح کھل گیا اور پال کے جیسے جسم سے جان نکل گئی۔ اس کے دل نے دھڑکنا بند کر دیا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے بستر کے پاس کینسوا کے بھورے بالوں والی بیوی لیزا کھڑی ہوئی تھی، وہی لیزا جس کو وہ دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا، جس کا انتقام لینے کے لیے وہ 3000 کا فاصلہ طے کر کے اس جزیرے میں پہنچا تھا۔ دوستو، کہانی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔